امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، سارے لوگ سوالات کرتے تو وہ کوئی سوال نہ کرتا۔ تو ایک دن امام صاحب فرمانے لگے ساری دنیا جو مسئلے پوچھتی ہے تو بھی کوئی پوچھ لیا کر۔ کہنے لگا جی پوچھ لیتے، روزہ کب افطار کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات ڈوبے ہی نہ تو امام صاحب فرمانے لگے تو پاگل تو نہیں، وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو جائے اور سورج ڈوبے ہی نہ، ساری رات سورج ہی نہ ڈوبے۔ آپ فرمانے لگے اب تیرے لیے میرا مشورہ ہے کہ تو چوپی رہا کر، تیرا نام پوچھنا ہی تیرے حق میں بہتر ہے، تو نہ پوچھ۔ یعنی کچھ لوگ خد و خال کے لحاظ سے بڑے حسین ہوتے ہیں، بڑے حسین، لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، گفتگو وہ معنی خیز نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچی بات بھی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنے سٹیٹس سے نیچے اتر کے بھی بات کرتے ہیں، ان سے مل کے بات کر کے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہی بہتر تھا کہ دور رہتے، چلو ہمارا بھرم تو قائم تھا نا، قریب آ کے کیا ملا، بس کچھ بھی نہیں، یہ تو بندہ کھلا ہے تو احساس ہوا ہے کہ نہ ہی ملتے تو زیادہ اچھا تھا، دور رہ کے بھرم اچھا تھا، لیکن میرے محبوب کا کمال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا، حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی، لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔ اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا، حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے، اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی تھی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا،
کہ رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ. اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. دوستو، ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی. ملمہ سازی سے نکلیں. پہلے ہماری شادیوں پہ دولہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے. تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا. اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا. تو پہلی بات. اور دوسری بات، گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دیں کسی اور. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے. اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں. اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں. کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو. اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا. تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبراً سناؤ. فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے.